چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام قرآن ٹائم ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے ہم قرآن پاک کی معلومات کو حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم آپ تک ایک قرآنی اسٹوری کو بھی پہنچایا جائے گا، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عمر فیاض مدنی بھائی موجود ہیں۔ عمر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ آئیے آپ تو ہوتے ہی ماشاءاللہ ہر پروگرام میں، تو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم تلاوت سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن اس کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہم نے سنی ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کا دن جو کہ اتنی گھبراہٹوں اور بڑا جو ہے وہ آزمائشوں والا دن ہوگا، اس دن حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی قیامت کی جو گھبراہٹیں ہیں، قیامت میں جو آزمائشوں کا سامنا ہوگا، قیامت میں جو یوں کہہ لیں کہ حساب کتاب کے جو معاملات ہو رہے ہوں گے، ان سے جلد نجات وہ شخص پالے گا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ بشارت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم جہاں ہم پر دنیا میں رحمتوں کا نزول ہوگا، دنیا میں ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، وہیں انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پارہ 7 ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 2 کی تلاوت محمد احمد بھائی فرما رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ جی پیارے بچوں، ہم نے آیت سنی ہے اور ساتھ میں آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے آیت کا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیارا سا کلام سننے والے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ
مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ 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 بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزوں کا افسانہ 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 بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں لب پر درود جاری دل پر سرور تاری 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 اپنی حقیقتوں کا اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں بغضاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فغم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فغم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں بہت پیارا کلام ہمارے نعت خواں پڑھ رہے تھے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں عمر فیاض بھائی ذرا ہمیں سمجھائیں گے بھی کہ اس مصرعے کا مطلب کیا ہے اور بڑا پیارا آخری شعر ہے کہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں اس پورے ہی کلام میں التجائیں بھی کی جا رہی ہیں اور ایک جو ہے وہ کیفیت کا یوں کہیں کہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ بس مدینے جاؤں تو پھر میں دیوانہ بن کے جاؤں مستانہ بن کے جاؤں شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یہ اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا نہایت اہم سیگمنٹ ہوتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم.
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر ہے 63۔ یہاں اس آیت سے نہال بھائی شروع ہو رہی ہیں کامل مومنین کی 12 خوبیاں، یعنی ان کی 12 اسپیشلٹیز کو بیان کیا جائے گا۔ اس آیت سے وہ شروع ہو رہی ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ مومنین، اور وہ مومنین جو کامل ہیں، کامل سے مطلب یہ ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، یعنی ایک عام مومن نہیں ہے بلکہ وہ مومن ہونے کے بھی ایک اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو چکے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانیوں کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے اور ہمیں بھی کامل مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں، اسپیشلٹیز ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اس آیت کے اس پہلے حصے کے اندر جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اطمینان کے ساتھ عاجزی والے انداز سے زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ یعنی جب وہ چل رہے ہیں تو وہ کس طرح چل رہے ہیں؟ آہستہ چل رہے ہیں اور اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ چل رہے ہیں، اور تکبر والے انداز پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں جو ہے وہ زور زور سے مارتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے۔ یہ ان کا انداز ہے۔ بعض بچوں اور بعض بڑوں کو بھی دیکھا گیا نہال بھائی کہ جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو یا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے ان کو، جو اتنی تیز جا رہے ہیں، یا اتنا سلو جا رہے ہیں کہ بندہ بولے کہ بھائی کوئی بیمار تو نہیں ہو۔ یعنی یہ چلنے کے آداب میں سے بیان کیے گا کہ اتنا تیز نہ چلیں کہ بندہ بولے یار لگتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اور اتنا سلو بھی نہ چلے کہ بندہ بولے بھائی طبیعت ٹھیک ہے، بیمار شمار لگ رہے ہیں، آج بہت سلو چل رہے ہیں، کیا بات ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے نہال بھائی، بعض اوقات کوئی بندہ ہوتا ہے نا جو پیدل چلنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، اور کوئی موٹر سائیکل والا بندہ اس کے ساتھ کبھی اگر پیدل چلنے میں ٹکر جائے تو اس بندے سے چلا نہیں جا رہا ہوتا، تو دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ اکیلے اکیلے جا رہا ہوتا ہے، وہ دوسرا بندہ بولتا ہے بھائی میرے ساتھ چل لو، اب وہ بولتے ہیں یار میری عادت جو ہے نا وہ تیز چلنے کی ہے۔ تو بہرحال دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ تیز چلنے والا بندہ تھوڑا سلو تو چل سکتا ہے، لیکن سلو چلنے والے کو بولیں بھائی تیز چلو تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ویسے راستے میں کس طرح چلنا چاہیے، کیا حقوق ہیں، کیا معاملات ہیں، کچھ نہال بھی آپ بھی اس پہ گفتگو کریں۔ آپ عموماً نے دیکھا ہے کہ مبلغین کی طرف جاتے ہیں اور پینلسٹ کی طرف جاتے ہیں، کچھ آپ بھی گفتگو کریں کہ بھی کیا جو ہے وہ راستے میں چلنے کے مینرز اور آداب اسلام نے بیان کیے ہیں۔ راستے میں چلنے کے پیارے بچوں بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری مینرز ہیں، سوشل مینرز جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہم جب چل رہے ہیں تو کس انداز سے چلیں۔ جیسے عمر فیاض بھائی نے ماشاءاللہ کافی تو بیان فرما ہی دیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چلیں، بہت تیز نہ بھاگیں، اور یوں ایسا بھی نہ ہو کہ بہت سلو چلنا شروع ہو جائیں کہ کوئی دیکھے تو پریشان ہو جائے، بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ تو اس طرح نہیں، بلکہ نارمل انداز سے اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بچوں کو اس پر جو ہے وہ خاص کر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنے فلور کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں یا اتر رہے ہوں تب بھی آپ نے اطمینان کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اطمینان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنی ہیں اور اطمینان کے ساتھ ہی سیڑھیوں نہیں تو بھائی تو بچوں کا تو اصول ہے کہ ایک سیڑھی چھوڑ کر دوسری سیڑھی اسٹیپ ٹھک کر کے چھلانگ مارنی ہے، اور آخری 2-4 سیڑھیاں رہ جائیں گی تو یوں کر کے اترنا ہے، اور پھر جو ساتھ میں وہ سیڑھی کے ساتھ جو پائپ لگا ہے وہ بھی تو ہمارے لیے بنا ہے، اس کے اوپر تو یوں سلیٹی مارتے ہوئے آنا ہے، جھولا جھولتے ہوئے آنا ہے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ شارٹ پڑتا ہے ویسے وہ شارٹ تو پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات مشقت میں بھی ڈال دیتا ہے، اور بچوں کے ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں کہ بھئی بچے جو ہے وہ بے دہانی سے یا بے احتیاطی کے ساتھ سیڑھی سے اتر رہے تھے اور پھر وہ زخمی ہو گئے یا چوٹ وغیرہ لگ گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جب بھی سیڑھیوں پر چڑھیں یا پھر سیڑھیوں سے اتریں تو بھی ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ چڑھیں اور اطمینان کے ساتھ ہی اتریں۔ اس کے علاوہ جب ہم راستے میں جا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمیں کیسا چلنا چاہیے، یہ بیان ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ راستے میں اگر ایسی کوئی چیز ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو ہم نے اس کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات کہ راستے میں چلنا کہاں ہے، راستے میں آپ نے چلنا کہاں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ ایک سڑک بھی ہے اور ساتھ میں فٹ پاتھ بھی ہے، تو اب آپ نے سڑک پہ چلنا ہے فٹ پاتھ پہ چلنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے فٹ پاتھ پہ چلنا ہے نا، فٹ پاتھ پہ کیوں چلنا ہے بھائی، سڑک پہ کیوں نہیں چلنا؟ سڑک گاڑیوں کے لیے ہیں، گاڑیاں سڑک پہ چلتی ہیں، ہم انسان ہیں تو ہمیں کہاں چلنا ہے؟
فٹ پاتھ ہمارے چلنے کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اب ہمیں فٹ پاتھ پر چلنا ہے. اور فٹ پاتھ پر اگر ایسی کوئی چیز آ گئی جیسے کانٹا وغیرہ آ گیا یا کوئی اس طرح کی چیز آ گئی جو کہ کسی اور مسلمان بھائی کو تکلیف دے سکتی ہے، ہم نے تو اسے دیکھ لیا کہ بھئی کانٹا پڑا ہوا ہے، ہم نے تو دیکھ لیا ہے، یا اس طرح کا کوئی پتھر وغیرہ پڑا ہوا ہے ہم نے تو دیکھ لیا، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارا کوئی مسلمان بھائی آ رہا ہو جس سے وہ چیز نہ دکھے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو ہم نے وہاں سے ہٹا دینا ہے. وہ جو بھی ہے کانٹا وغیرہ جو بھی ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے تو انشاءاللہ الکریم اچھی نیت کے ساتھ یہ سارے کام کریں گے تو اس کا ثواب بھی حاصل. لیکن بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہر چیز ہٹانے کی کوشش نہ کریں، نقصان ہو سکتا ہے. اچھا. اسی طرح آپ نے کانٹے دور کرنے کی بات کی ہے، بچے اگر کانٹے دور کرنے کے دوران خود ہی کانٹے اپنے آپ کو لگا بیٹھے پھر کیا کریں گے؟ کوئی شیشہ وغیرہ پڑا ہوا ہے، گلاس شیشہ پڑا ہوا ہے، گلاس وغیرہ پڑے ہیں، بعض اوقات ایکسیڈنٹ کہیں ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ شیشے کرچیاں پڑی ہوتی ہیں، تو نہ خود گزریں اور نہ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں. یہ بھی احتیاط کریں. تو اس کے علاوہ ابھی جو ہے وہ بقرعید گزری ہے، تو اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات آپ کو پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چربی وغیرہ پڑی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ سائڈ پر کرنے کی نہ کریں. جو چیز کرنے والی ہے وہ کر دیں. چھوٹے موٹے پتھر رکھے ہیں جو بچوں کے حساب سے بچے سمجھتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے بچوں نے کرکٹ کھیلی ہوتی ہے، وہ وکٹ کے لیے انہوں نے 2 پتھر لگائے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ بچے تو چلے گئے، بعد میں جو گزر رہے ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے. تو یہ چھوٹے موٹے پتھر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہٹائیں. تو اس طرح کی جو چیز بچوں کے لیے، بچہ خود سمجھ سکتا ہے کہ بھی کیا چیز میرے لیے اچھی ہے اور کیا چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے. اتنے سمجھدار تو کم از کم ہوتے ہی ہیں. اگر آپ ان کو جو ہے نا وہ عید کے دن 10 روپے عیدی دیں تو وہ بولیں گے 10 روپے نہیں لینے ہمیں. وہاں ان کو عقل ہے کہ بھئی یہاں 100 500 1000 لینے، وہاں ان کو عقل ہوتی ہے. یہاں بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں، ہم تو بچے ہیں. تو بھائی سمجھ ہوتی ہے، جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مطابق آپ ضرور کریں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک اور آیت. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کے آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ترجمہ کنز العرفان، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. جی پیارے پیارے بچوں، آیت نمبر 63 ہی ہے اور اس میں جو ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور کامل مومن کی ایک اور نشانی اور بہت ہی پیاری نشانی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں یہ بتایا گیا. چنانچہ ارشاد ہوا کہ جب جاہل ان سے بات کرے اور کوئی برا لفظ یا کوئی بری بات، ادب کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو آگے سے وہ رپلائی کو سخت نہیں دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. سلام کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بس سلام کر کے ان کو سائڈ پر کر دیتے ہیں. جاہلوں کے ساتھ جاہلوں والا سلوک نہیں کرتے. ہمارے یہاں لوگ نہال بھی کیا کہتے ہیں کہ جیسے کو تیسا، میں اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا. یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا، بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بری بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ارے بھائی برداشت بری بات ہی کی جاتی ہے. کبھی نہال بھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بندہ بولے یار آپ کی بات مجھے بہت پسند آئی ہے، میں برداشت کر رہا ہوں؟ کبھی آپ نے یہ بات سنی ہو؟ یہ آپ لوگوں نے کبھی یہ بات سنی ہو یار یہ اسحاق بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، میں برداشت کر رہا ہوں ان کی باتوں کو کب سے؟ کبھی ایسا سنا ہے آپ نے؟ بھائی نہیں. برداشت کون سی بات کی جاتی ہے؟ جو غلط بات ہوتی ہے وہی تو برداشت کرنے کی ہوتی ہے. اچھی بات برداشت کرنے کی ہوتی ہے، اچھی بات تو قبول کرنے کی ہوتی ہے. تو بھائی اگر کسی بندے نے کوئی بات کر دی ہے، اگر کسی بندے نے جہالت کا مظاہرہ کر ہی دیا ہے تو آپ جاہل کے ساتھ جاہل مت بنے. اس نے اگر گالی دے دی ہے، آپ نے بھی گالی دی، آپ میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ برابر ہو گئے نا، سیم ٹو سیم ہو گئے. تو پھر کیا فائدہ رہا؟ اس نے تھپڑ مارا، آپ نے بھی تھپڑ مارا. تو فرمایا کہ بھائی نہیں، اگر کوئی جاہل بندہ بات کرتا ہے تو اس سے بحث نہیں کریں، بلکہ کیا السلام علیکم بھائی، آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، اس سے بحث نہیں کریں. سلام کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ اس کو باقی بولے السلام علیکم بھائی، یہ مراد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس سے بحث آگے نہ بڑھائے، اپنی گفتگو کو وہیں پر فنش کر دے، وائنڈ اپ کر دے. اور اگر کوئی جھگڑا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، اور بعضوں کا دیتا ہوتا ہے کہ سامنے والا جھگڑا کر رہا ہوتا ہے تو اگنور کر دیں. سیرت مصطفیٰ سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے اور ہمارے بزرگان دین نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے اور دین اسلام نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ بھئی برے کے ساتھ برا مت بنے، برے کے ساتھ بھی اچھا بن جائیں. اور ایک وقت آئے گا کہ اس بندے کو احساس ہوگا یار میں کب سے اس کے ساتھ برا کر رہا ہوں لیکن یہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ 2 چیزیں بہت اچھا رپلائی ہوتی ہیں. ایک آپ کا خاموش رہنا، خاموشی بہترین رپلائی ہے. اور دوسرا کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ نے آگے سے ایک پیاری سی اسمائل دے دی. کیا بات ایسا نہال بھائی شاندار رپلائی ہے. جب بندہ یہ منتظر ہو کہ اب تو سامنے سے فائرنگ ہونے والی ہے اور آپ نے اسمائل دے دی، اگلا بندہ ویسا ہی ختم ہو جائے. آپ یقین کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر یا گاڑی کے اوپر جا رہے ہو نا، تو اگر کوئی ایسا کوئی قریب سے گزر جائے
اور بچ جائیں، یعنی سمجھ لیں وہ بچ جائے یا ہم بچ جائیں، یا وہ بالکل کٹ مار کے نکل جائے اور اس کے قریب آپ جائیں نا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کے دل کر رہا ہوتا ہے، بندہ اس کو بولے بھائی کم از کم دیکھ کے تو چلا لو، اور دوسرا بندہ بعض اوقات اتنی پیاری سامنے سے اسمائل دیتا ہے کہ اگلا بندہ بولتا ہے کیا بولوں یار میں آپ کو، یہ بندہ ویسی اسمائل دے کر بولتا ہے یار سوری معذرت، تو کیا ہوتا ہے بندہ ایک دم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اور عمر فیاض بھائی اس طرح کی بھی ایک روایت ملتی ہے نا جس کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ جو بہادر ہے، بہادر وہ نہیں کہ جو یوں کہہ لیں کہ اپنے دشمن کو پچھاڑ دے یا پھر اسے گرا دے یا پھر وزن کو جو ہے بہت سارے وزن کو اٹھا لے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بہادری ہے، بہت بڑی بہادری ہے، اور اس کو اپنانا چاہیے۔ بہرحال وہ غصہ ہے کہ غصے کو پی لینا چاہیے، اور غصے کا گھونٹ پی لیں گے انشاءاللہ بہت جو ہے وہ آپ کو اجر ملے گا۔ اور آخری بات کر کے پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے کہ کبھی بھی غصہ آ رہا ہو نا نہال بھائی، آپ کو آئے یا کسی کو بھی آئے، ناظرین میں سے بھی کسی کو آئے، تو اس کے نتیجے پر غور کر لیں۔ نتیجے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، میں غصہ کے اظہار تو کر دوں گا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ بھائی ایک بندے کو غصہ آ رہا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے میں اٹھا کے اس کو فائر کر دوں، نتیجے پر غور کر لے کہ میں نے اگر اس بندے کو فائر کیا تو مجھے پولیس والے اٹھا کے لے جائیں گے، پھر میرا ساری زندگی جیل میں گزرنی ہے، تو میرا اور میری بیوی بچوں کا یا میرے گھر والوں ماں باپ کا کیا بنے گا۔ اسی طرح اور کوئی اللہ نہ کرے قدم اٹھا لیا کسی قسم کا، تو نتیجے پر غور کر لیں کہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اور شروع کے چند سیکنڈ بہت اہم ہوتے ہیں، چند سیکنڈ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ لیا نا، آگے بھی ٹھنڈا ہی ہے معاملہ۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے کسی بھی فیصلے کے اندر یا کسی بھی اور اہم معاملے کے اندر اپنے ایموشنز کی آمیزش اور اس کو بیچ میں مت ڈالیں، ورنہ نہ آپ کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ جب آپ کے جذبات ہوں گے، غصے میں ہوں تو بھی فیصلہ مت کریں، خوشی میں ہوں تو بھی فیصلہ نہیں کریں، ورنہ بعد میں بولیں گے یار خوشی میں ہاں تو کر دیا پھنس گیا۔ تو بہرحال یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے جو بات فرمائی عمر فیاض بھائی، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے جو رکن شورا ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب وہ فرما رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والے نے کوئی واٹس ایپ پر میسج کیا نا، واٹس ایپ پر یا کسی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن پر میسج کیا، اور اب ہمیں اس کا رپلائی کرنا ہے، اور بات سامنے والے نے ایسی کر دی ہے کہ بس غصہ آ رہا ہے، اب کچھ بھی بول دیں گے۔ اب آپ کیا کریں کہ وائس میسج ریکارڈ کر لیں، وائس میسج ریکارڈ کر لیں، یا جو بھی ٹائپنگ میسج آپ نے کرنا ہے وہ آپ لکھ لیں، سب کچھ کر لیں، ریڈی ہو گیا، اب سینڈ نہ کریں اسے، آپ تھوڑی دیر رک جائیں، اب اس چیٹ کو ہٹا دیں آپ، اور پھر تھوڑی دیر بعد 5-10 منٹ بعد دوبارہ جائیں، اور اب اس کو ری پلے کا تو آپشن دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ری پلے کر لیں یا پھر اس کو دیکھ لیں دوبارہ، یار جو میں نے میسج لکھا ہے کیا یہ درست ہے۔ اب پھر آپ کو اپنی غلطی سمجھ آ جائے گی اور آپ بولیں گے یار میں تھوڑا رک گیا، یہ اچھا ہو گیا، کیونکہ غصے میں بعض اوقات بندہ ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے کہ جو کہنے کے بعد میں جو ہے وہ افسوس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، یا پھر میسج میں ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں کہ جس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ڈیلیٹ فار ایوری ون کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، بھیج دیتے ہیں، پھر جب سنتے ہیں کہ یار احساس ہوتا ہے تو پھر ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیتے ہیں، لیکن اگلے بندے نے بھی واٹس ایپ جو ہے نا وہ استعمال کیا ہوتا ہے جو آفیشیل نہیں ہوتا ہے، اور اس میں ڈیلیٹ فار ایوری ون کا آپشن ہی نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر پھنس سکتے ہیں آپ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہو کہ وہ میسج دیکھ لے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور پھر اس کے بعد آپ ڈیلیٹ فار ایوری ون کر رہے ہوں جس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا نہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم ولا هدى ولا كتاب منیر، جس کا ترجمہ ہے اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ تو پیارے بچوں، یہ آیت نضر بن حارث، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور ان جیسے دیگر کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو بے علم اور جاہل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑے کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، آیت کا شان نزول ہمیں پتہ چل رہا تھا، اسحاق بھائی بیان کر رہے تھے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن
جی پیارے پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور آپ کو ایک شاندار سا واقعہ بیان کریں گے نہال بھائی۔ آج آپ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنگ بدر تھی اور اس میں جو ہے مسلمانوں کی کئی جنگوں میں آپ دیکھیں تو اسی طرح کا ملتا ہے کہ سامنے جو کفار ہیں وہ پاورفل ہوا کرتے تھے، اکثر میں اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد زیادہ، ان کا اسلحہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ جدید ہوتا، اس کی تعداد زیادہ ہوتی، ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہوتے، تلواریں زیادہ ہوتی، یعنی کہ کہہ لیں کہ اسباب حرب یعنی جنگ لڑنے کے جو آلات ہیں وہ ان کے پاس زیادہ ہوا کرتے تھے اور زیادہ اعلیٰ نسل کے ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ پاک مسلمانوں کو بہت سی جنگوں میں فتح عطا فرماتا تھا۔ جنگ بدر میں تو کیا ہوا، آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد تھی 313۔ کتنی تھی؟ 313۔ بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں بچے موجود ہیں کہ نہیں ہیں، کتنی تھی؟ 313 تعداد تھی، اور نبی پاک علیہ السلام ان سارے صحابہ کرام کو لے کر پہنچ گئے مقام بدر میں۔ کون سے مقام پر؟ مقام بدر کے مقام کے اوپر پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں اس کے قریب پہنچ کر خیمہ لگا دیا گیا۔ مشرکین اور مسلمان آمنے سامنے تھے، ادھر مشرکین ہیں ادھر مسلمان ہیں، مگر مسلمانوں نے جو جگہ سلیکٹ کی تھی وہ بہت ریتیلی تھی۔ ریتیلی کا مطلب کیا؟ بہت زیادہ ریت وہاں پر تھی، اور اتنی ریت تھی کہ پاؤں رکھیں تو پاؤں دھس جائیں، یعنی پاؤں نہ جمیں۔ جیسے بالخصوص ساحل سمندر کے اوپر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ پاؤں رکھیں تو پاؤں دھس رہا ہوتا ہے اندر، ٹھیک ہے، اور ریگستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تھر وغیرہ میں اس طرح کے، تو وہاں پاؤں رکھیں تو وہ دھس رہا ہوتا ہے اندر۔ تو کیا ہے کہ اتنی زیادہ ریت تھی۔ اچھا، نہ انسانوں کے پاؤں ٹک رہے، نہ جو ہمارے پاس، نہ مسلمانوں کے پاس جو گھوڑے تھے ان کے پاؤں ٹک رہے، تو چلنے کے اندر بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ جو کفار تھے، جس جگہ پر موجود تھے کفار، وہ جگہ بالکل صاف ستھرا فرش تھا۔ اچھا، یعنی آپ یوں دیکھیں گے کفار کو کئی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی کہ زمین ان کے پاس اچھی ہے، وہ لوگ بالکل اسٹیبل ہیں، ان کو چلنے پھرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ گھوڑے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کفار نے جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے۔ پھر ان کی تعداد جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ اچھا، سامان جنگ کی وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے رکنے کی جگہ جہاں انہوں نے اسٹے کیا تھا وہ جگہ بھی اعلیٰ ترین تھی، اس لیے کہ ان کے پاس جہاں وہ رکے ہوئے تھے ان کے آس پاس کنویں بھی موجود تھے پانی پینے کے، اور جہاں مسلمان تھے وہاں پر پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، کنویں بھی نہیں تھے۔ اب خود بھی کیسے پانی پئیں، اپنے جو جانور تھے ان کو کس طرح پانی پلائیں، تو یہ بھی ایک آزمائش ان کے لیے موجود تھی۔ پھر ساتھ میں ظاہر مسلمان ہیں، وضو بھی کرنا ہے، غسل کی حاجت بھی پیش جائے گی تو غسل بھی کرنا ہے، وضو کر کے نمازیں بھی ادا کرنی ہے، پاکیزگی بھی حاصل کرنی ہے، تو پانی ہے ہی نہیں۔ اب صحابہ کرام انتہائی فکر مند اور پریشان تھے، اوپر سے شیطان جو ہے وہ آ کر پھر اپنا کام ڈالتے ہیں۔ آپ وہ شیطان تو دیکھیں پریشان حال بندے پر زیادہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بندہ ابھی اس وقت پریشانی میں ہے، مایوسی کا شکار ہے، تو وہ زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ شیطان آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ صحابہ کرام کے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر آ کر یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، اور تم میں اللہ پاک کا جو رسول ہیں یہ بھی موجود ہیں، تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ کفار نے پانی پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اور تم بغیر پانی کے کس طرح وضو کرو گے، کس طرح نمازیں پڑھو گے، اور تم اور تمہارے جانور جو ہیں وہ یہ تو پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس پانی بھی ہے، ان کے تو جانور تک پانی پی رہے ہیں، تمہارے یہاں مسلمانوں کو پانی میسر نہیں آ رہا۔ تو یہ اس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی۔ آپ دیکھیں گے جو یہ شیطان نے یہ بات کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جو اہل اسلام ہے نا ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ دیر ہوتی ہے بعض اوقات لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر دین اسلام ہی حق ہے اور اللہ کے یہاں مسلمانوں ہی کی فتح ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس موقع پر اچانک اللہ پاک کی مدد آسمان سے نازل ہوئی، اور وہ یوں ہوئی کہ وہ لوگ پانی پر اترا رہے تھے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی موسلادھار اور تیز اور زوردار بارش کا نزول فرمایا، ایسی بارش کا نزول فرمایا کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ کیا بات ہے، ہر طرف پانی، وہ لوگ پانی پر اترا رہے تھے، پانی پانی ہو گیا۔ اور اب کیا ہوا کہ معاملہ الٹا پڑ گیا۔ پہلے یہ تھا کہ مسلمان جہاں پر موجود تھے وہاں چلا نہیں جا رہا تھا، ریتیلی زمین تھی، ریت تھی۔ اب یہ ہے کہ جب پانی ریت کے اوپر پڑ گیا تو وہ ریت بالکل جم گئی، اور اب مسلمان وہاں اس کے اوپر بڑی آسانی سے چل رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری طرف کفار موجود تھے ان کی طرف فرش بالکل اسٹیبل تھا، پانی وہاں آیا، پانی کھڑا ہو گیا، کیچڑ کیچڑ ہو گیا. اب ان کو چلنے کے اندر پریشانی، کیچڑ میں کس طرح چلیں، ان کے گھوڑے کس طرح چلیں، گھوڑوں کی سپیڈ اس طرح نہیں آ رہی، تو وہ جو ہے وہ بڑے پریشان ہو گئے. تو اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی بھی عطا فرما دیا، پینے کے لیے بھی پانی ہو گیا، بارش کا پانی، ویسے ہی قرآن میں مائے مبارک کہا گیا اس کو، تو وہ بھی اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا. اور اللہ پاک کی اس غیبی مدد سے مسلمان پانی نہ ہونے کی جو پریشانی تھی اس سے مطمئن ہو گئے، اور شیطانی وسوسہ جو ہے وہ بھی دور ہو گیا. قرآن پاک میں اس واقعے کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 11 کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کا ذکر موجود ہے. عجائب القرآن مع غرائب القرآن نام سے ایک بڑی شاندار کتاب ہے، قرآنی بہت سارے واقعات اس کے اندر بیان کیے ہیں. ہم نے تو ایک واقعہ آپ کو بیان کیا، اس میں بہت سارے واقعات ہیں. پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا واقعہ جنگ بدر کا ہم نے سنا، اور اللہ پاک نے کس طرح مسلمانوں کی نصرت فرمائی، کس طرح مدد فرمائی ہمیں پتہ چلا، اور بارش کے ذریعے یہاں پر مدد ہوئی ہے. اور پھر اس کے آگے اگر دیکھا جائے مزید واقعہ، جب آگے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ بہت خوبصورت انداز سے مل سکتا ہے. آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک تاریخی مدد، ایک یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک کی جانب سے مسلمانوں پر جو تاریخی انعام تھا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا اور پھر انہوں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور یہ بہت پیارا واقعہ ہے جنگ بدر کا. تفصیلی واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم پتہ چلے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. اور آج جو ہم نے سنا واقعہ، اس سے ہمیں اللہ پاک پر یقین رکھنے کی جو ہے وہ ایک درس ملتا ہے کہ اللہ پاک پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہماری مدد فرماتا ہے، اور مسلمانوں کی اللہ پاک نے ہمیشہ ہی مدد فرمائی ہے، اور انشاءاللہ الکریم آگے بھی اللہ پاک جو اہل ایمان ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی مدد فرماتا رہے گا. یہ اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ترجمہ کنز العرفان، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونچی شان کو بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. بچوں، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال پر، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مال، اور پھر غنیمت کے مال کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غنی کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری باتیں ہمیں پتہ چل رہی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، اس کے ذریعے غنی فرما دیا، اور ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو اپنے پاس کوئی بہت سارا مال، بہت سارا خزانہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن دنیا جہاں کے زمانے کی کنجیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ میں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جس کو جو چاہیں اللہ پاک کی عطا سے عطا فرما دیتے ہیں. جی پیارے بچوں، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ ہمارا پروگرام بدھ کے دن اور جمعے کے دن مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. اگر آپ سے ہماری پچھلی ایپیسوڈز مس ہو گئی ہیں تو وہ آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.